اور آخر کے اندر میں اظہار اس بات کا کرنا چاہتا ہوں کہ کل رات سے دنیا اہل سنت کا ایک چاند ہے جو گہنا گیا، اور یوں کہیے ایک بہت بڑا چراغ تھا جو گل ہو گیا۔ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ داغ جدائی دے گئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ کوئی شک نہیں عظیمت کی دنیا کا وہ بے تاج بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ غیرت کی دنیا کے اندر ایک اپنی مثال آپ شخصیت کہ جنہوں نے کبھی حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ ناموس رسالت کا معاملہ ہوا تو ہمارے ملک میں گونجنے والی آواز علامہ خادم حسین رضوی کی آواز ہوتی تھی۔ ناموس رسالت کی سرحدوں پہ پہرا دینا اور ان کی جو تقاریر کو سنا جائے تو وہ دلوں کے اندر عشق رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چراغ روشن کر دیتے اور ماند پڑی ہوئی غیرت کو جلا بخش دیتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، حضرات اہل بیت اعظام علیہم رضوان ہوں، ان کی عزتوں پر، ان کے مقام و مرتبہ پر انہوں نے ہمیشہ پہرا دیا۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوف اور ان کی محبت سینے میں بسا کر ظاہری طور پر معذوری کی کیفیت کے اندر بھی انہوں نے ایک جلا بخشی، دلوں کے اندر ایک نئی امنگوں کو بیدار کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو، حالیہ دنوں کے اندر فرانس کی گستاخانہ حرکت، ملعونانہ فعل، دہشت گردانہ فعل کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توہین آمیز خاکے جو ہے ان سے منسوب کر کے شائع کیے گئے، سرکاری عمارتوں پر آویزاں کیے گئے، اس کے خلاف بھی بڑی جرت والی آواز جو تھی وہ پوری دنیا نے سنی۔ اب میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا بھی حضرت امیر المجاہدین کو دکھا رہا ہے اور وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ وزیر اعظم پاکستان سے لے کر مختلف وزارات تک مختلف سیاسی قائدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے اپنے اپنے پیغامات میں، تعزیتیں بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ کاش کہ ہم لوگ کسی کے زندہ رہتے ہوئے بھی اس کی قدر کرنا سیکھ لیں، کاش کہ کفن میں لپٹنے سے پہلے ہم کسی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائیں اور اہمیت کو سمجھ کر اسے وہ مقام دینے لگ جائیں۔ امیر المجاہدین جو اس مرتبہ بھی باہر نکلے تو ان کا استقبال فائرنگ کے ساتھ یا آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا کہ وہ کسی سیاسی ایجنڈے کے لیے نہیں نکلے تھے اور ذات کے لیے نہیں نکلے تھے۔ ناموس رسالت کا عنوان تھا، فرانس کے خلاف صدائے احتجاج تھی، اور وہ اسی طرز پر تھے جو طرز جو ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور بڑی کمال کی بات انہوں نے فرمائی تھی کہ پھر اس امت کو مر جانا چاہیے جس کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین ہو۔ بہت بڑا خلا ہو گیا، اور اللہ رب العزت کے دربار میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن تجربے بتاتے ہیں، مشاہدے بتاتے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ 2020 میں ہمارے بڑے علماء، بڑے مشائخ جو ہیں وہ ہمیں داغ جدائی دے گئے، لیکن حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو داغ جدائی دیا ہے یہ صدیوں نہیں بھلایا جا سکے گا۔ ان کے کردار کو، ان کی خدمات کو، ان کی گرجدار آواز کو، ان کے غیرت مند لہجے کو، ان کے غیرت مند کاز کو دنیا کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ دعا گو ہیں مالک کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، عشق رسول پاک علیہ السلام کی جو انہوں نے شمع روشن کی ہے اسی طرح روشن رہے، اور جس طرح جان عالم علیہ السلام کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا پیغام دیا، اور حضرت اقبال کی ہم آہنگی کے ساتھ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں بھی مدتیں بیت گئیں، 33-34 سال تقاریر کرتے آتے جاتے، تبلیغ اور اشاعت دین اپنے مرشد کریم کی دعا برکت نگاہ سے جاری ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ نوجوان طبقہ جو ماڈرن تھا، وہ نوجوان طبقہ کہ جسے فیشن سے فرصت نہیں ملتی تھی، خادم حسین رضوی اس روشن چراغ کا نام ہے کہ جنہوں نے ایسے نوجوانوں کے دلوں کے اندر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا چراغ روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ جوانوں کے اندر حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جو جذبہ تھا وہ بیدار کیا۔ یوں کہیے عہد رفتہ کی یاد تھی جو حضرت امیر المجاہدین نے اس یاد کو تازہ کیا، اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کی
قدر نہ کر سکے۔ اور نعمتیں جو ہوتی ہیں جناب، یہ جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، پھر وہ نعمتیں بندے کو عطا نہیں ہوتی۔ بلا شک و شبہ حضرت شیخ الحدیث دنیا سنیت میں، دنیا اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام تھا، اور صد کہ وہ نعمت ہم سے رخصت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کریم جل شانہ ان کے اخلاق کو پر کر دے، مالک کریم ہم غرباء اہل سنت کے حالوں پہ کرم کرے، اور ہمیں حضرت خادم حسین رضوی کا جو لب و لہجہ ہے، جو انداز ہے غیرت اور جوش ایمانی کا، مالک کریم ان کا نعم البدل اپنے دربار کرم سے عطا فرمائے۔ کل صبح 10 بجے مینار پاکستان لاہور میں نماز جنازہ ہوگا۔ ابھی بھی لاہور سے خبریں یہی ہیں کہ لاہور بھرا پڑا ہے عاشقوں کے ساتھ، اور قافلے رواں دواں ہیں سرکار کے اس عاشق صادق کے دیدار کے لیے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ آنکھیں نم ہیں اور جگر گھائل ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ وہ جس چیز کا پیغام دیتے تھے اس پیغام کو دبنے نہیں دینا چاہیے۔ وہ جس غیرت اور جوش ایمانی کی بات کرتے تھے، ہمیں اپنے سینوں میں وہ جوش اور غیرت برقرار رکھنا چاہیے۔ دین اسلام کی اشاعت اور خدمت میں سستیوں اور غفلتوں کو دور کر کے ہمہ وقت سرشار رہنا چاہیے۔ بہتر انداز پر سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت اور عظمت کا جو پیام اور پیغام ہے اس کو عام کرتے رہنا چاہیے، اور جس درگاہ سے انہوں نے یہ عشق لیا وہ درگاہ امام عاشقاں مجدد دوراں فنا فی الرسول سرکار سیدی الشاہ امام احمد رضا قادری حنفی محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک تھی۔ ان کا وہ شعر بڑے وجد سے پڑھا کرتے تھے، بلکہ آج کل بھی کل سے کلپ چل رہا ہے کہ جس میں کئی منٹ تک وہ اس کی تکرار کرتے رہے، اور یہی ایک مومن کا وطیرہ ہے، یہی ایک مومن کی شان ہے، یہی آپ کہہ لیجیے اس کا اعزاز ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے آج نماز جمعہ کے خطاب میں بھی کہا، آج بھی یہاں اس لائیو سلسلے میں بھی اس بات کا برملا اعتراف کرتا ہوں کہ اعلی حضرت نے جو کہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ شعر جو امام احمد رضا نے لکھا، یہ اعلی حضرت کی اپنی ذاتی کیفیت بھی تھی، اس میں شک کوئی نہیں۔ اس کیفیت کا فیض جو ہے وہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے حاصل کیا، اور وہ بھی کل دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو وہ مکمل طور پر اس شعر کی عکاسی ان کی ذات، کردار اور گفتار میں موجود تھی کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں کی خدمات دینیہ، جذبات صادقہ اور سید عالم علیہ السلام سے محبت کاملہ کے طفیل ہم کنگالوں پہ بھی کرم کرے، اور ہماری جھولیوں میں بھی عشق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خیرات، لنگر اور تبرک جو ہے وہ مالک ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ جناب اسرار جویہ صاحب ہیں، محمد جہاں زیب قادری صاحب ہیں، رفاقت علی جویہ صاحب ہیں، محمد میمون اتاری صاحب ہیں، اور اس کے بعد جناب محترم عماد بٹ صاحب ہیں، محمد جہاں زیب قادری صاحب نے اسلام لکھا ہے، ملک محسن کبیر صاحب ہیں جناب، ریاض احمد صاحب ہیں جی، جناب حافظ فضل الرحمن سیالوی صاحب ہیں، جناب دلاور حسین سلطانی صاحب ہیں، وقاص علی صاحب ہیں، محمد اظہر نواب صاحب ہیں، شہباز قمر صاحب ہیں جناب، علامہ مفتی یاسر محمود صاحب ہیں، محمد صدیق کمبو قادری صاحب ہیں جناب، راشد شفیق صاحب ہیں جی۔ آپ سب حضرات کو اہلا و سہلا مرحبا، اور میں یہی کہوں گا کہ اس میں شک کوئی نہیں ہے، میں اس وقت آپ حضرات کے کومنٹس پڑھ رہا ہوں، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر
دل جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ گھائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق محبت کی خیرات ہے، وگرنہ کون دنیا سے گئے ہوئے کو روتا ہے؟ یہاں تو اپنوں کو لوگ بہت جلد بھول جاتے ہیں، لیکن جس طرح لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، اور ہم سب کی کیفیت یہی ہے جو حالت ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کے جو غلام ہیں، خدام ہیں، محبین ہیں، ان کی محبت جو ہے وہ امت مسلمہ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ مالک کریم ہم سب کے حالوں پہ کرم کرے، اور یہی دعا کروں گا کہ ہمیں جو اب بھی ہمارے محسنین ہیں جیتے جی اللہ تعالیٰ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام مع الکرام، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ الہی غوث پاک کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، دنیا اور آخرت کے شر سے بچا۔ سرکار غوث العالمین کا صدقہ حضرت امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، ان کی خدمات کو اور ان کے جذبہ صادقہ کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ جو خلا پر ہوا ہے مولا اپنے کرم سے اس کو پر کر دے، ان کا نعم البدل دنیا سنیت کو مرحمت فرما۔ میرے مالک اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ساری مسلم امہ کو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے بیداری عطا فرما، جوش ایمانی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔